بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ویڈیو پیش کریں گے جس کے اندر ہم ایک دیوبندی مولوی جو کہ یو کے میں ہوتا ہے، اس کا نام ہے سہیل بابا، اس کے ایک اعتراض کا جواب پیش کریں گے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ 100 سال سے اعتراض ہم کر رہے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس کا ہزاروں دفعہ جواب دیا جا چکا ہے، لیکن ان لوگوں کا کاروبار ہے یہ پرانی کسی کتاب سے پڑھ کے اعتراض دوبارہ پیش کر دیتے ہیں، جیسے بڑی تحقیق کر کے انہوں نے یہ سوال کہیں سے نکالا ہے۔ بہرحال لمبی بات چھوٹی کرتا ہوں کہ سوال آپ کو سناتا ہوں بابا صاحب کا، اور پھر اس کا جواب سنیے۔ یعنی 100 سال سے زائد اس سوال کو ہو چکے ہیں، آج دوبارہ آپ حضرات کے سامنے یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک کتاب ہے ضمیمہ براہین احمدیہ، اور جلد نمبر ہے 21 جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جلد نمبر 21 اور صفحہ نمبر ہے 359۔ آپ دیکھ لیجئے جس پر حوالہ موجود ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہتے ہیں، ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا تھا، ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا، سو یہ تمام علامات بھی اس زمانے میں پوری ہو گئی۔ تو آپ سے آج یہ سوال یہ ہے، جو 100 سال سے زائد عرصہ اس سوال کو گزر چکا ہے، اور قادیانی حضرات سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے، مربیوں سے بھی سوال کیا جاتا ہے، اور اس سوال کا جواب نہیں دیتے۔ آپ سے گزارش ہے کہ صرف ایک حدیث آپ حضرات پیش فرمائیں، 3 نہیں بلکہ صرف ایک حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں، ہمیں جرت کریں، چونکہ آپ کے بڑوں نے تو جواب نہیں دیا۔ میرا یہ چیلنج ہے کہ ایک حدیث آپ حضرات ہمارے سامنے پیش کریں، اور اگر آپ جی تو سوال آپ نے محترم ناظرین سن لیا ہے، آئیے اس کا آپ کو جواب دیتے ہیں۔ یہ جواب ہزاروں دفعہ پہلے دیا جا چکا ہے، چلیں سہیل بابا صاحب جو ہیں ان کا شوق پورا کر دیتے ہیں اور ایک دفعہ پھر ان کا جواب دیتے ہیں۔ آئیے جواب سنتے ہیں۔ معترض نے ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ 359 سے چند فقرات درج کیے ہیں۔ وہ فقرات یہ ہیں کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام فرماتے ہیں، ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا، سو یہ تمام علامات بھی اس زمانے میں پوری ہو گئیں۔ یہ اقتباس درج کر کے مضمون نگار لکھتے ہیں، قادیانیوں ایک حدیث پیش کر دیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں صدی کا ذکر فرمایا ہو۔ یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہیں۔ یہ ہے سارا اعتراض۔ انہوں نے اپنے اس اعتراض میں مسیح موعود کے صدی کے سر پر ہونے اور اس کے مجدد ہونے کے جملے پہ اعتراض نہیں کیا، صرف 14ویں صدی کے الفاظ پہ معترض کو اعتراض ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک اور احادیث میں 14ویں صدی کا لفظ موجود نہیں، مگر یہ کہنا کہ قرآن پاک اور احادیث میں 14ویں صدی میں اس کے ظاہر ہونے کا تذکرہ نہیں، یہ بات صریحاً باطل ہے۔ چنانچہ یہی اقتباس جو معترض نے صفحہ 359 سے پیش کیا ہے، صفحہ 358، 359 اور اس کے بعد حضرت بانی جماعت احمدیہ یہی مضمون بیان فرما رہے ہیں
اور اس کا خلاصہ اس فقرے میں ہے جو فقرہ معترض نے اعتراض کی خاطر مضمون میں درج کیا۔ بات یہ ہے، حضرت بانی جماعت احمدیہ اس فقرے کے سیاق و سباق میں یہ تحریر فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک اور احادیث میں جو پیشگوئیاں بیان کی گئی مسیح موت کے ظہور کے زمانے کی، وہ پیشگوئیاں اور علامات پوری ہو چکی ہیں۔ ان پیشگوئیوں نے اور ظہور مسیح کے زمانے کی علامات نے پورا ہو کر ہمارے سامنے یہ نتیجہ پیش فرمایا کہ 14ویں صدی کا زمانہ ظہور مسیح موعود کا زمانہ ہے۔ چند مثالیں حضرت بانی جماعت احمدیہ نے اس فقرہ کے سیاق و سباق میں درج کی ہیں۔ ان کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو مشکات کے حوالے سے ایک حدیث نبوی سنانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں مرکات شرح مشکات کی 8ویں جلد ہے۔ اس کے کتاب الفتن باب اشراط الساعت کی فصل ثالث کے پہلے حدیث یہ ہے جس کا نمبر ہے حدیث نمبر 5460۔ ان ابی قتادہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآیات بعد المئتین، قیامت کے بڑے بڑے علامات 200 سال کے بعد ظہور پذیر ہوں گی۔ وہ قیامت کی علامات کبریٰ کون سی ہیں؟ اس کی تشریح میں نیچے حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، یعنی آیات الساعت و علامات القیامت، کہ قیامت کے نشانیاں تظہر بے اعتبار ابتدائہا ظہوراً کاملاً، کہ قیامت کی نشانیاں یوں تو ابتدا سے ظہور پذیر ہو رہے ہیں، مگر ظہور کے اعتبار سے جب کامل ظہور ہوگا وہ کب ہوگا؟ بعد المئتین، 200 سال کے بعد، کیونکہ چھوٹی چھوٹی علامات تو ابتدا سے ہی ظاہر ہو رہی تھیں۔ اس لیے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں قیامت کی نشانیوں سے مراد قیامت کی علامات کبریٰ ہیں کہ وہ 200 سال کے بعد آئیں گی۔ آگے لکھتے ہیں، علماء نے 200 سال کی کیا تشریح کی؟ کہتے ہیں اے من الہجرت، کہ ہجرت سے 200 سال بعد، اور من دولت الاسلام، یا اسلامی حکومت قائم ہونے سے 200 سال بعد، اور من وفاتہ علیہ الصلاۃ والسلام، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال بعد۔ صاحبو، یہ تینوں تشریحات درست نہیں تھیں، کیونکہ یہ ابتدا کا زمانہ، وہ تو خیر القرون کا زمانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ قیامت کی علامات کبریٰ کا زمانہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قیامت کی علامات کبریٰ وہ تو دنیا کے آخری زمانے میں آئیں گے جو قرب قیامت کا زمانہ ہوگا۔ اس لیے آگے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، وَيَحْتَمِلُ، ممکن ہے، ان یکون اللام فی المئتین للعہد، کہ المئتین میں جو لام ہے یہ عہد کا ہو، اے بعد المئتین بعد الالف، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ 1000 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد جو 2 صدیاں گزریں گی ان کے بعد قیامت کی علامات کبریٰ کا ظہور ہوگا، یعنی 12ویں صدی کے بعد 13ویں صدی میں۔ اگلا جملہ غور کے قابل ہے، فرماتے ہیں وَهُوَ وَقْتُ ظُهُورِ الْمَهْدِيِّ، 12ویں صدی ہجری کے گزرنے کے بعد جو زمانہ ہوگا، یعنی 13ویں صدی ہجری کا زمانہ، ہوا وقت ظہور المہدی، وہ ظہور مہدی کا وقت ہے، کیونکہ ظہور مہدی قیامت کی علامات کبریٰ میں بیان کیا گیا۔ وخروج دجال، اور دجال کا ظہور وہ 13ویں صدی ہجری میں ہوگا۔ ونزول عیسیٰ علیہ السلام، اور نزول عیسیٰ 13ویں صدی میں ہوگا۔ وتتابع الآیات، اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا یکے بعد دیگرے ظہور پذیر ہونا وہ 13ویں صدی میں ہوگا۔ کہتے ہیں جیسے من طلوع الشمس من مغربہا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ وخروج دابۃ الارض، دابۃ الارض کا ظاہر ہونا۔ وظہور یاجوج وماجوج وامثالہا، اور یاجوج موجود
اور اس جیسی دیگر اشیاء کا ظہور ہونا۔ تو صاحبو، آج سے سینکڑوں سال پہلے علماء اس بات کو تسلیم کر چکے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے مطابق قیامت کی علامات کبریٰ، جن میں ظہور یاجوج ماجوج، خروج دجال، ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، یہ 13ویں صدی میں ہوگا۔ یہی بات حضرت بانی جماعت احمدیہ بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ صاحبو، اس بات پہ غور فرمائیں، حضرت بانی جماعت احمدیہ 14 شوال 1250 ہجری کو پیدا ہوئے، جو 13ویں صدی کا عین وسط ہے۔ 1290 ہجری میں آپ نے اس بات کا دعویٰ فرمایا کہ مجھ سے خدا ہم کلام ہوتا ہے، مجھے خدا تعالیٰ نے دین اسلام کی تجدید کے لیے مامور فرمایا ہے، اور 1326 ہجری میں یعنی 14ویں صدی کے 26ویں سال آپ کا وصال ہوا۔ یہی مضمون مشکات کی اردو زبان میں شرح شائع ہوئی، اس کا نام ہے مظاہر حق۔ اس کی جلد پنجم میرے ہاتھ میں ہے، اس کو میں اردو زبان میں ناظرین کو سنا دیتا ہوں تا ناظرین کو تسلی ہو کہ میں نے کہیں عربی عبارت کا ترجمہ کرتے ہوئے کو خدا نخواستہ دھوکہ دہی کا ارتکاب تو نہیں کیا۔ وہ لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ جن چیزوں اور جن باتوں کو قیامت کی علامتیں اور نشانیاں قرار دیا گیا ہے، ان کا ظاہر ہونا اور پیش آنا پورے 200 برس کے بعد سے شروع ہو جائے گا۔ رہی یہ بات کہ یہ 200 برس کس وقت سے مراد تھے، ہجرت نبوی کے وقت سے، یا اسلام کی روشنی کے ظہور کے وقت سے، یا وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے 200 برس کی مدت مراد تھی۔ اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ لفظ المیتین پر حرف لام عہد کے لیے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی علامتیں 200 برس کی اس مدت کے بعد ظاہر ہونا شروع ہوں گی، جس کی ابتدا 1000 سال کے بعد سے ہوگی۔ مزید وضاحت کے لیے یوں کہا جا سکتا ہے کہ 200 برس سے گویا 1200 برس مراد ہیں، اور یہ وہ زمانہ ہوگا جب قیامت کی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی، یعنی چھوٹی چھوٹی نشانیاں 1200 برس سے پہلے ظاہر ہو چکی ہوں گی، اور قیامت کی بڑی نشانیاں وہ 1200 سال کے بعد۔ چنانچہ لکھتے ہیں، اور یہ وہ زمانہ ہوگا جب قیامت کی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی اور بڑی نشانیاں جیسے حضرت مہدی کے ظہور۔ قیامت کی بڑی نشانیاں کیا ہے؟ فرماتے ہیں جیسے حضرت مہدی کے ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، دجال کے نکلنے، اور دوسری پے در پے علامتوں کے ظاہر ہونے، یعنی سورج کے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونے، دابت الارض کے نکلنے، اور یاجوج ماجوج کے ظاہر ہونے وغیرہ وغیرہ کا وقت قریب تر آ جائے گا، اور اہل علم محسوس کرنے لگیں گے کہ دنیا اپنی عمر کی آخری حدوں کو پہنچ گئی ہے۔ صاحبو، قرآن پاک نے اس بات کا تذکرہ فرمایا خلاصتاً۔ سورۃ السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو آسمان سے زمین پہ قائم کرتا چلا جائے گا۔ ثم، پھر، یہ پھر کا لفظ کیا بتاتا ہے؟ پہلا کام ختم، دوسرا شروع ہوگا۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر وہی حکم جو زمین پہ قائم ہوتا چلا جا رہا تھا یہ خدا کی طرف چڑھ جائے گا۔ فرمایا کتنا عرصہ چڑھا رہے گا؟ اتنا زمانہ جس کی مقدار انسانی گنتی کے مطابق 1000 سال کے برابر ہے۔ 1000 سال سے زیادہ حکم شریعت آسمان پہ نہیں چڑھے گا۔ اس آیت نے تاریخ اسلام کے 3 دور بیان کر دیے۔ فرمایا اسلام کی ترقی کا زمانہ، اس کے بعد 1000 سالہ کمزوری کا زمانہ، اور 1000 سال کمزوری کا زمانہ گزرنے کے بعد کمزوری نہیں، تو جب کمزوری نہیں تو کیا ہوگا؟ ترقی کا زمانہ۔
तमाम उम्मत मुस्लिमा इस बात पे इत्तेफाक करती है कि कमज़ोरी के बाद इस्लाम की दोबारा शौकत और तरक्की वो मसीह मौत की ज़ात के साथ वाबस्ता है। अगर हमें ये पता चल जाए कि पहली तरक्की का दौर कितना है तो बिल्कुल हिसाबी तर्ज पर ज़ुहूर मसीह मौत का ज़माना मुतअय्यन हो जाता है। सुन्नी शिया अहादीस इस बात पे इत्तेफाक करती हैं कि हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का बेहतरीन ज़माना पहली 3 सदियाँ है। अब आयत कुरानी की तरफ रुजू फरमाइएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला हुक्म शरीयत को आसमान से ज़मीन पे कायम करता चला जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ज़माना 3 सदियाँ बताया। फिर आयत ने बताया कि इस्लाम के कमज़ोरी का ज़माना होगा, 300 में 1000 जमा करे 1300 बनेगा। और फरमाया 1000 साल गुजरने के बाद कमज़ोरी नहीं तरक्की होगी और तरक्की मसीह मौत की ज़ात के साथ वाबस्ता है। साहिबो इस बात पे गौर फरमाएं, 13 सदियां गुजरने के बाद जो ज़माना होगा वो इस्लाम के तरक्की का ज़माना यानी ज़ुहूर मसीह मौत का ज़माना होगा। तो 13वीं सदी गुजरने के बाद सदी कौन सी आएगी? 14वीं। इस सियाको सबाक में इस एक जो फिक्रा मोतरस ने पेश किया, हज़रत मानिय जमात अहमदिया ने बाज़ अलामतें बयान फरमाई हैं। हुजूर फरमाते हैं सफ़ा 368 पर, यह फ़िक्रा मोतरज़ ने सफ़ा 359 से उचका है। सफ़ा 358 पे हुजूर फरमाते हैं, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक 2 मरतबा मुल्क में कुसूफ़ व खुसूफ़ हो गया जो मसीह मौत के ज़ुहूर की निशानी थी। ये क्या है? मैं नाज़रीन को इसकी तफसील इशारतन बता देता हूँ। जैसा कि अभी हमने मालूम किया कि मसीह मौत महदी मौत के ज़ुहूर का ज़माना क़ुर्ब क़यामत का ज़माना है। कुरान पाक ने एक सूरत का नाम ही सूरतुल क़यामा रखा। अल्लाह ताला के कुर्बान कैसी हमें समझाने के लिए सहूलत मुहैया फरमा दी। उस सूरतुल क़यामा में अल्लाह ताला फरमाता है, यसअलो, इंसान सवाल करता है, अय्याना यौमुल क़यामत, क़यामत का दिन कब आएगा। ये नहीं फरमाया कि कैसे आएगा, फरमाया कब आएगा। अल्लाह ताला जवाब देता है, फ़ाइज़ा बरिकल बसरो, जब इंसानी आंख हैरान हो जाएगी, ऐसे अजीब व गरीब हालात रूनुमा होंगे। वह खसफल कमरो, चांद को ग्रहण लगेगा। वह जोमे अशम्स वल कमरो, और सूरज और चांद इकट्ठे हो जाएंगे। क्या मतलब? सूरज को ग्रहण लगेगा। यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र, ये हालात देखकर इंसान कहेगा अब कहाँ भाग कर जाना है। इसमें क़ुर्ब क़यामत की क्या निशानी बताए गए? चांद को ग्रहण लगेगा, सूरज को ग्रहण लगेगा। साहिबो, 1 साल के अंदर 4 मरतबा चांद को ग्रहण लगा करता है। किस महीने में लगेगा, किस तारीख को लगेगा, कुरान पाक की आयत ने इस बात को बयान नहीं फरमाया। तो यकीनन हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको खुदा ताला ने कुरान पाक के मज़ामीन की तफसीर करने के लिए मबूस फरमाया, उनसे हम पूछते हैं। इमाम दारे कुतनी ने अपने सुनन दारे कुतनी में हज़रत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की ज़बान से पेशगोई दर्ज फरमाई। आज से 1000 साल पहले ये किताब तसनीफ़ हुई। वो बयान करते हैं, इन्ना ले महदीना आयतैन, हमारे महदी की सच्चाई के इजहार के लिए 2 निशान ज़ाहिर होंगे। ये फ़िक्रा कि हमारे महदी बताता है कि बहुत से लोग महदी होने के दावेदार होंगे, लेकिन जो महदी हमारा नहीं होगा उसके ज़माने में उसके दावे की सच्चाई के इजहार के लिए ये 2 निशान ज़ाहिर नहीं होंगे। सिर्फ सच्चे महदी के दावे के ज़माने में उसके दावे की सच्चाई के इजहार के लिए ये 2 निशान ज़ाहिर होंगे। फरमाया, लम तकूना मुंज़ो खल्क़े समावाते वल अर्ज़, जब से ज़मीन व आसमान की पैदाइश हुई ये 2 निशान किसी महदी के दावे की सच्चाई के इजहार के लिए रूनुमाई नहीं हुए हैं। ये नहीं फरमाया कि चांद और सूरज को ग्रहण पहले नहीं लगा, फरमाया निशान ज़ाहिर नहीं हुआ। हर ग्रहण निशान नहीं होता, उसकी तफसील बयान की। फरमाया, यनखसिफुल कमरो ले अव्वल लैलतिन मिन रमज़ाना, रमज़ान का महीना होगा,
چاند کو پہلی رات کو گرہن لگے گا۔ دوستو زمین گول ہے، چاند کو گرہن کیسے لگتا ہے؟ جب چاند گردش کرتے کرتے ایسے نقطے پہ آ جاتا ہے کہ چاند اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو جاتی ہے، زمین سورج کی شعاؤں کو روک دیتی ہے اور چاند پہ نہیں پڑتی تو چاند کا حصہ تاریک ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں گرہن لگ گیا۔ چاند، سورج اور زمین کی گردش کی رفتار خدا نے ایسی مقرر کی کہ ہمیشہ یا چاند کی 13ویں رات کو یا چاند کی 14ویں رات کو یا چاند کی 15ویں رات کو یہ تینوں سیارے ایسے ترتیب سے آگے پیچھے ہوتے ہیں کہ چاند کو گرہن لگا کرتا ہے۔ اگر چاند کی 12 یا 11 تاریخ ہو تو ایک قطار میں نہیں ہوں گے، چاند کو گرہن نہیں لگے گا۔ اگر چاند کی 16، 17، 18 تاریخ ہو، یہ تینوں سیارے ایک لائن میں نہیں ہوں گے، چاند کو گرہن نہیں لگے گا۔ تو فرمایا اول لیلتین، جو گرہن کی راتیں ہیں ان میں سے پہلی رات کو چاند کو گرہن لگے گا، یعنی 13 رمضان کو۔ آگے چلیے، مہینہ چل رہا ہے، فرمایا وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْهُ، اور رمضان کے مہینے میں درمیانی تاریخ کو سورج کو گرہن لگے گا۔ سورج کو گرہن کیسے لگتا ہے؟ جب زمین اور سورج کے درمیان گردش کرتے کرتے چاند حائل ہو جائے تو سورج کی شعاؤں کو چاند روک دیتا ہے زمین پہ پڑنے سے، سورج کی شعائیں زمین پہ نہیں پہنچتی تو کہتے ہیں سورج کو گرہن لگ گیا۔ اور جو گردش خدا تعالیٰ نے تینوں سیاروں کی مقرر فرمائی، جو ان کی رفتار کی، اس کے مطابق ہمیشہ چاند کی 27، 28، 29 تاریخ میں سے کسی تاریخ کو یہ لائن میں ہوتے ہیں۔ تو درمیانی تاریخ کون سے بنے؟ 28 رمضان۔ عجیب بات ہے، چاند کو گرہن لگے رات کو، آدھی رات کو گرہن لگے، کون دیکھے گا؟ سورج کو گرہن لگے طلوع آفتاب کے آدھے گھنٹے کے بعد اکثریت سو رہی ہوتی ہے، کون دیکھے گا؟ خدا کی قدرت پہ قربان جائیں۔ چاند کو خدا نے گرہن لگایا عشاء کے وقت جبکہ اکثریت جاگ رہی ہوتی ہے۔ سورج کو گرہن لگایا خدا تعالیٰ نے صبح 9 سے 11 بجے تک جبکہ اکثریت جاگ رہی ہوتی ہے۔ زمین گول ہے، 1894 میں خدا تعالیٰ نے زمین کی اس طرف گرہن لگایا، زمین کی گولائی حائل ہو گئی، اس طرف کے لوگ اس کو دیکھ نہ سکے۔ اگلے سال خدا تعالیٰ نے زمین کی دوسرے جانب امریکہ کے علاقے میں گرہن لگایا۔ سو دوستو 1894 میں 1895 میں خدا تعالیٰ نے اس آسمانی نشان کو پورا کر کے بتا دیا کہ یہ زمانہ ظہور مہدی کا زمانہ ہے۔ اگر یہ مہدی کا دعوے دار برحق نہیں، آئندہ کوئی سچا مہدی نہیں آئے گا۔ اس حدیث میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ کیوں؟ فرمایا لم تکونا منذ خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی، کسی جھوٹے مہدی کی سچائی کے اظہار کے لیے یہ نشان ظاہر نہیں ہوا ہو۔ اسی سیاق و سباق میں اگلی نشانی بانی جماعت احمدیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ التکویر میں قرب قیامت کی علامات بیان ہو رہی ہیں۔ ایک ان میں سے یہ بیان کی گئی وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، وہ زمانہ ایسا ہوگا 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ارے بھائی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی تو ڈبل قیمت کی حقدار بن جاتی ہے، اس کو کوئی کب چھوڑے گا؟ جب اس سے بہتر چیز مل جائے گی۔ حدیث پاک میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ مسلم کتاب الفتن باب نزول عیسیٰ میں فرمایا وَلَا يُتْرَكُنَّ الْقِلَاسُ، مسیح موت کا زمانہ ایسا ہوگا نوجوان تیز رفتار اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، ان پہ بیٹھ کر بھاگنے دوڑنے کا، تیز رفتاری کا کام نہیں لیا جائے گا۔ یہ صورتحال کب پیدا ہو گئی؟ جب ایسی سواریاں ایجاد ہو جائیں جو تیز رفتاری کے اعتبار سے، سہولتوں کے اعتبار سے اونٹنیوں سے زیادہ مفید اور نفع رسا ہوں۔ سو صاحبو، ایسی تیز رفتار سواریاں خدا تعالیٰ نے 13ویں صدی میں ایجاد کر کے اس بات کی گواہی دے دی کہ یہی زمانہ ظہور مسیح موت کا زمانہ ہے۔ اسی سیاق و سباق میں حضور نے اور بھی باتیں بیان فرمائیں۔
ان کی بجائے میں ایک تو اور باتیں عرض کر دیتا ہوں جو اپنی باقی کتابوں میں بیان فرمائی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسیح موعود آئے گا، یکسر الصلیبہ، صلیب توڑے گا۔ یہ لفظ توڑنے پہ غور فرمائیں۔ دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، کسی کا نام نہیں لیا کہ یہودیت کو توڑے گا، ہندو دھرم کو توڑے گا، مجوسیت کو توڑے گا۔ یہ فرمانا کہ صلیب کو توڑے گا کیا بتاتا ہے؟ کہ صلیب کا زور ہوگا، اس لیے اس کو توڑے گا۔ اس پیش گوئی نے مسیح موت کے ظہور کا زمانہ دو باتوں کے درمیان باندھ کر رکھ دیا۔ اس وقت تک سچا مسیح موت آ نہیں سکتا جب تک دنیا میں صلیب کا زور پیدا نہ ہو۔ اس وقت تک صلیب کا زور ٹوٹ نہیں سکتا جب تک مسیح موت کا ظہور نہ ہو۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے دعویٰ فرمایا پوری دنیا پہ صلیب کی شوکت تھی، صلیب کے چمکار تھی۔ آپ نے ایک چومکھی لڑائی لڑی صلیبی مذہب کا زور توڑنے کے لیے، نتیجہ کیا نکلا؟ 1908 میں آپ کی وفات ہوئی۔ 1917 میں آپ کی وفات کے صرف 9ویں سال صلیب کی تبلیغ کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی طاقت روس کے شہنشاہی، اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد ہم عیسائی نہیں ہیں۔ اس وقت باقی دنیا، وہ مغربی ممالک جو عیسائیت کے علم بردار تھے، وہ انگلستان جس کا سربراہ اپنے آپ کو ڈیفینڈر آف فیتھ، عیسائیت کا محافظ کہا کرتا تھا، حضرت بانی جماعت احمدیہ کے دلائل، آپ کی کوششوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ گرجے جو صلیب کی پوجا کے لیے تعمیر ہوتے تھے وہ سینکڑوں کی تعداد میں بک گئے۔ مغربی ممالک میں رہنے والے افراد، امریکہ کینیڈا میں رہنے والے افراد میرے اس بیان کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ سینکڑوں گرجے بک گئے اور سینکڑوں پہ بورڈ لگے ہیں فار سیل۔ دوستو، قوموں پہ عروج و زوال کے زمانے آتے رہتے ہیں۔ آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ فلاں علاقے کے ہندوؤں نے اپنا مندر بیچ دیا، فلاں علاقے کے زرتشتیوں نے اپنی عبادت گاہ بیچ دی، فلاں علاقے کے یہود نے اپنی عبادت گاہ بیچ دی، مسلمانوں نے اپنی مسجد بیچ دی۔ جب بھی آپ کے کان میں یہ آواز آئے گی تو یہی آئے گی کہ فلاں علاقے کے عیسائیوں نے اپنا گرجا بیچ دیا۔ وہ بات جو کسی قوم کی تاریخ میں نہیں ہوئی تھی، آج حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق دنیا میں جگہ جگہ رونما ہو کر اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ ظہور مسیح موت کا زمانہ گزر گیا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی صحیح مسلم کتاب الفتن میں پائی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو مسیح موت کے ظہور کا زمانہ ہوگا، یبعث اللہ یاجوج و ماجوج، اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو کھڑا کرے گا۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر اونچائی سے، ہر پانی کی لہر سے تیزی کے ساتھ بھاگتے چلے آئیں گے۔ بھئی یاجوج ماجوج جو مسیح موت کے ظہور کے زمانے میں پوری دنیا پہ تیزی کے ساتھ پھلانگتے چلے گے، یہ ہیں کون؟ قرآن پاک میں اس بات کا تذکرہ نہیں کہ وہ کہاں آباد ہیں، حدیث میں بھی ذکر نہیں کہ وہ کہاں آباد ہیں۔ قرآن پاک نے یہ فرمایا اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ پیدا کیا جائے گا، گویا قوم پیدا شدہ موجود ہے۔ جب ہم اس امر کی تحقیق کے لیے دیکھتے ہیں تو انبیاء بنی اسرائیل کی کتابوں میں حضرت حزقیل علیہ السلام کے صحیفے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ حزقیل کو خدا نے وحی کی، اس وحی میں یہ بتایا کہ یاجوج کون ہے۔ ایک جملہ اس وحی ربانی کا، اے جوج، روش، مس اور توبل کے فرما روا صاحب اس فکر پہ غور فرمائیں۔ یاجوج کون ہے؟ روش، رشیا اور ماسکو کے علاقے کے رہنے والے قوم۔ اگلے باب میں فرمایا اس نبی کو وحی ہوئی، اے ماجوج، اے جزائر پہ حکمرانی کرنے والوں، یعنی جو سامنے جزائر ہیں یورپ کے ممالک، وہ ماجوج ہے۔ لیجئے صاحب مسئلہ حل ہو گیا۔ قرآن پاک نے ایک اور حقیقت کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الکہف میں کہ وہ زمانہ کیسا ہوگا جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے اور وہ ہر طرف سے تیزی کے ساتھ بھاگتے چلے آئیں گے۔ کیا مطلب؟ ان کی رفتار جو ترقی کی ہے وہ بھاگنے کی طرح ہو، جس طرح بلندی سے نیچے کی طرف کو تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے۔ فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اس وقت ہم یاجوج اور ماجوج
دونوں قوموں کو اس حالت میں کر دیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے، جس طرح دریا میں، سمندر میں پانی کی لہریں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں۔ دو باتیں بیان کی گئیں، ایک یہ بتایا کہ مسیح موت کے ظہور کے زمانے میں یاجوج اور ماجوج یعنی رشیا اور یورپ کی اقوام، ان کا پوری دنیا پہ غلبہ ہوگا، ان کی ترقی کی رفتار اس طرح ہوگی اس طرح بلندی سے نیچے کی طرف کو تیزی سے بھاگتا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ بیان فرمائی کہ ظہور مسیح موت کا زمانہ ایسا ہوگا، رشیا اور اقوام یورپ کا آپس میں مقابلہ ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، وہ زمانہ ظہور مسیح موت کا زمانہ ہوگا۔ صاحبو ذرا اس حقیقت پہ نگاہ ڈالیں، رشیا کا اور اقوام مغرب کا مقابلہ جاری رہا، اب رشیا میدان سے ہٹ گیا، مقابلہ ختم ہو گیا۔ اس مقابلے نے ختم ہو کر رشیا کے زوال نے اس بات کی گواہی دی کہ ظہور مسیح موت کا زمانہ مدتوں ہوئے گزر چکا۔